الجلب والجنب، جلب بھی ہے جنب بھی ہے، دو جگہ میں دو معنوں میں الگ الگ معنوں میں دو موقعوں پر اس کا استعمال کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ میں بھی آپ پڑھ چکے ہوں گے جلب اور جنب کا قصہ کہ زکوٰۃ وصول کرنے والا جو آتا ہے عامل صدقہ، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ محلے میں آ کر کے زکوٰۃ وصول کرے، زکوٰۃ دینے والوں کو سہولت پہنچانے کے لیے، آرام پہنچانے کے لیے یہی طریقہ ہے۔ اس کے بجائے یہ طریقہ اختیار کرنا کہ آبادی سے بہت دور قیام کرے عامل صدقہ کہ لوگ اپنی زکوٰۃ وہاں لا کر کے پہنچائیں، یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور صورت یہ ہے کہ صاحب نصاب جو ہے اپنا مال جہاں رکھتا ہے وہیں روک کے رکھے تاکہ عامل صدقہ وہاں پہنچ کر کے زکوٰۃ وصول کرے۔ اس کے بجائے صاحب نصاب مالدار اپنے مال کو اور زکوٰۃ کی رقم کو لے کر کے بہت دور چلے جائے کہ اتنی دور پہنچ کر کے عامل صدقہ زکوٰۃ، یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے، یہ جلب ہے اور جنب ہے زکوٰۃ کے باب میں۔ گھڑ دوڑ میں بھی اور مقابلے میں بھی جلب اور جنب کے الفاظ کا حدیث میں استعمال کیا گیا۔ جلب اور جنب کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص گھڑ دوڑ میں مقابلے میں گھڑ دوڑ کے مقابلے میں حصہ لیتا ہے اور حصہ لیتے ہوئے اپنے پیچھے ایک جانور رکھتا ہے تاکہ اس جانور پر سوار رہنے والا شخص اس جانور کو ابھارتا رہے، برانگیختہ کرتا رہے تاکہ وہ تیزی سے دوڑ کر کے منزل تک پہنچ جائے، انعام پالے، انعام کا مستحق۔ یہ ایک صورت ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص مقابلے میں حصہ لیتا ہے اور جس جانور پر سوار ہے اس کے بازو میں ایک اور جانور رکھتا ہے، کیا واسطے کہ جب بھاگتے بھاگتے یہ جانور تھک جائے تو اس تازہ تن گھوڑے پر سوار ہو جائے اور منزل پر پہنچ کر کے انعام کا مستحق بن جائے۔ تو یہ لا جلب ولا جنب، زکوٰۃ میں بھی اس کا کوئی تصور نہیں، یہ صورتیں زکوٰۃ کے باب میں بھی جائز نہیں۔ اور لا جلب ولا جنب، پیچھے رکھنا، جنب میں رکھنا، پیچھے رکھنا تاکہ پیچھے والا شخص اس کے جانور کو ابھارتا رہے، برانگیختہ کرتا رہے، یہ بھی درست نہیں۔ جنب کہتے ہیں پہلو میں، بازو میں رکھنا تاکہ یہ کمزور پڑ جائے، یہ تھک جائے تو اس کے اوپر سوار ہو کر کے جلدی منزل تک پہنچے۔ تو یہ دو صورتیں دھوکے کی ہیں اور خداع کی ہیں، اور اسلام میں دھوکہ اور خداع کا کوئی تصور نہیں، تو اس لیے گھڑ دوڑ کے مقابلے میں بھی یہ صورتیں کیا نہیں ہوں گی، جائز نہیں ہوں گی۔ لا جلب ولا جنب، اور ولا شمار فی الاسلام، شمار فی النکاح یہ بھی جائز نہیں ہے۔ آپ شمار کا ترجمہ پڑھ چکے ہوں گے غالباً کہ زید اپنی لڑکی کو دیتا ہے بکر کے نکاح میں اور بکر اپنے لڑکی کو دیتا ہے زید کے نکاح میں، اور یہ جو تبادلہ جو ہو رہا ہے لڑکیوں کا بیٹیوں کا، اسی تبادلے کو کیا قرار دے دیتے ہیں، مہر قرار دے دیتے ہیں، تو اس کو شغار کہتے ہیں نکاح کے باب میں۔ تو لا شغار فی الاسلامی، اس تبادلے کو مہر نہیں کہہ سکتے، مہر مقرر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ مہر تو غیر مال متقوم ہونا چاہیے۔ یہاں لڑکی کے اندر، بچی کے اندر، انسان کے اندر تقوم اور مالیت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو لا جلب ولا جنب ولا شغار فی الاسلام۔ اور ومن انتهب نهبة فليس منا، اگر کوئی لوٹ مار کرتا ہے، دوسروں کا مال لوٹ لیتا ہے تو فليس منا، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے، یعنی مسلمانوں کا کام کرنے والا نہیں ہے، مسلمانوں کا کے جیسا کرنے والا نہیں ہے۔ ومن انتهب نهبة، مسلمان نہیں ہے ایسا فیصلہ نہیں کریں گے آپ، بلکہ مسلمانوں کا کام کرنے والا نہیں ہے۔ مسلمان دوسرے کے مال کو اپنے لیے حلال نہیں سمجھتا، مسلمان دوسرے کے مال کو نہیں لوٹتا، تو لوٹنے والا مسلمانوں جیسا کام کرنے والا نہیں ہوگا۔